حج بالکل قریب آ گیا ہے. اچھا وہاں پر ابھی تک جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے یہ کیونکہ بہت زیادہ اکثر تو ہمارے پاس وہیں سے فون آئے ہیں کہ بھئی ہم بتائیں کہ یہاں پر کیا کریں گے. جو کووڈ کی موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ ختم کب ہو جاتا ہے؟ جب انسان صحیح کرتا ہے اور صحیح کے بعد تقصیر کرتا ہے, یعنی تھوڑے سے بال کاٹ لیتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس کے بعد جب یہ عمرہ تو مکمل ہو گیا, ہمارا البتہ 2 واجبات ابھی باقی رہتے ہیں. وہ یہ کہ طواف النساء اور اس کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد. اچھا علماء اہل سنت جو ان سب کا یہ نظریہ ہے کہ طواف النساء وغیرہ کے نام سے ان کے ہاں کوئی یہ فقہی حکم نہیں. البتہ حج میں طواف زیارت اور وہ اپنا طواف وداع کے عنوان سے وہ لوگ کرتے ہیں, ایک الگ اس کا ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا, تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کو ذکر کر دیا جائے. آپ کے کوئی نہ کوئی جاننے والے اگر وہاں پر ہوں تو لوگ اتنا پریشان ہوئے ہیں کہ اکثر وہاں سے طواف النساء کیے بغیر واپس آ گئے, کیونکہ وہاں پر یہ تھا کہ جناب اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, اب آپ یہاں سے باہر نکلیں اور اپنے ہوٹل وغیرہ چلے جائیں. کیونکہ کارڈ وارڈ پنچ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس طرح سے کوئی چیز ان کے پاس ہوتی ہے کہ اب آپ کا تو عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب آپ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف اندر داخل نہیں ہو سکتے طواف النساء کے لیے. آپ انہیں کہیں گے کہ مجھے طواف النساء کرنا ہے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ آپ کو ویسے ہی بھگا دیں گے وہاں سے. اس میں کیا کیا جائے؟ لوگ بغیر کیے واپس آ گئے ابھی آگے چل کے. تو ان حالات میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب عمرہ اختتامی مراحل پہ ہوتا ہے اور مروہ پر پہنچتے ہیں تو یہ کوہ مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگ تقصیر کرتے ہیں, تھوڑے سے اپنے بال کاٹتے ہیں. خواتین بھی اپنے حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے بال بھی کاٹ سکتی ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتی ہیں. مردوں کو بھی اجازت ہے ناخن کاٹ کے بھی تقصیر ہو جاتی ہے. اچھا یہ کوہ مروہ ہے, اس کے اوپر لوگ اس کے بعد آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہیں پیچھے جو گیٹ نظر آ رہے ہیں مختلف کئی یہاں پر ہیں ایگزٹ, یہاں سے بس آپ باہر نکل جائیے. اب یہ دوبارہ کیسے آئیں گے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے اگر طواف النساء نہیں کیا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں, اپنے آفس والوں کے ساتھ چلے گئے, کمپنی والوں کے ساتھ چلے گئے, یا کہیں تفریحی ٹور پہ گئے, وہاں سے عمرہ کرتے ہوئے واپس آ گئے. تو اور بہت سارے اس طرح کے, بہت سے تو ہمارے پاس اس طرح سے آئیں گے 30 40 عمرے کر چکے تھے وہ, اور ان کو طواف النساء کا پتہ ہی نہیں تھا, اور وہ 30 40 عمرے میں طواف النساء کیے بغیر وہاں سے واپس آ گئے. تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ازدواجی پابندیاں بھی برقرار رہتی ہیں جب تک کہ طواف النساء اور اس کی نماز کو ادا نہ کر لیا جائے, یعنی اس کا احرام اترتا ہی نہیں. علماء دیکھیں ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جو افراد ہوتے ہیں نا کہ جو عمرے پر جاتے ہیں, عمرہ شروع کرنا تو مستحب ہے, عمرے کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اچھا دیکھیے مستحب حج کرنے گئے بلکہ واجب حج بھی کرنے گئے تو حج کے جو ایام ہیں ذی الحج میں جو ہے وہ سمجھے ذی الحج کی آخری تاریخ تک بس اس کا احرام خود بخود اتر جائے گا, یعنی جیسے ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا حج کے ایام ختم ہو گئے, اور چاہے اس نے حج صحیح طرح سے کیا ہو نہ کیا ہو, بہرحال حج کا احرام ختم ہو جاتا ہے, یعنی حج اس کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے اگر آپ کا حج باطل ہو گیا تو اگلے سال دوبارہ انجام دے, لیکن احرام اتر جاتا ہے. عمرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, چاہے وہ مستحب عمرہ ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی شخص صحیح طور پر فقہی احکام سیکھے بغیر عمرے کرنے چلا گیا اور ایسی کوئی غلطی اس نے کر دی کہ جس سے عمرہ باطل ہوتا ہے تو اس کا احرام نہیں اترتا, اور جب تک پچھلا احرام نہ اترے اگلا احرام پہنا نہیں جا سکتا. بہت سارے افراد جو اپنے سابقہ زمانوں میں عمرہ اپنا بہت سے مسائل کی وجہ سے باطل کر چکے ہوتے ہیں یا ان کا احرام اترا ہوا ہی نہیں ہوتا اور وہ اگلے سالوں میں حج کرنے پہنچ جاتے تو ان کا وہ حج واجب بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی تو پچھلا ہی احرام چل رہا تھا, تو آپ حج کا احرام بھی نہیں پہن سکتے, اور پہن لیا تو وہ بیکار ہے, یعنی حج بھی نہیں ہوا. تو بڑی کمپلیکیشن ہے یہ. تو لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس جائیں گے اور جس طریقے سے سب لوگ کر رہے ہیں بس ویسے ہی طواف واف کر کے واپس آ جائیں گے اپنے مسائل کو سمجھے بغیر. ایک صاحب کسی گاؤں دیہات کے ایک دفعہ گئے تھے, کسی نے کہہ دیا تھا کہ بھائی جس طرح سب لوگ کر رہے ہیں تم بھی کرتے رہنا,
تو کاروان والے 3-4 گھنٹے جب گزر گئے, دیکھا وہ صاحب کہاں ہے, تو پتہ چلا پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اور چکر لگائے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہوا تمہارا, ابھی تک طواف ہی ختم نہیں ہو. کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کہا تھا جو جب تک لوگ جو کرتے رہے ویسے ہی کرتے رہنا. تو 50-60 چکر اس وقت تک خانہ کعبہ کے وہ لگا چکے تھے. تو بہرحال چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تو عمرہ مفردہ کا احرام اگر عمرہ مفردہ کسی وجہ سے باطل ہو جائے تو, اور جب تک اس کی طواف النساء اور اس کی نماز کو, ابھی تو ہم طواف النساء کی بات کر رہے ہیں, طواف النساء اگر نہ کیا ہو تو جب تک وہ نہ کر لیا جائے ازدواجی پابندیاں بھی برقرار رہتی ہیں. بلکہ آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ اس کے نکاح میں بھی اشکال ہے. مثلا کوئی غیر شادی شدہ اگر اس طرح سے عمرہ مفردہ کر کے آ گیا اور کہ اس نے طواف النساء نہیں کیا تو, اور اس کے بعد اس کی شادی ہونی ہے لڑکا یا لڑکی کی, تو فرماتے ہیں نکاح ہی میں اشکال, نکاح ہی نہیں ہوگا اس کا جب تک کہ اس طواف النساء اور اس کی نماز کو ادا نہ کروا لے. تو اس کے پھر مسائل ہوتے ہیں کہ یا تو خود دوبارہ جا کر طواف النساء اور اس کی نماز خود وہ انجام دے, یا اپنا کوئی نائب بنائے. مثلا کوئی جدہ وغیرہ میں رہتا ہو تو اس کو کہہ دے کہ وہ, یا ہے کہ کسی کو اگر اجارے پر پیسے ویسے دے کر بھی اگر اپنا طواف النساء اور اس کی نماز کروانا ممکن ہو تو اس کو پورا کروائے ہو. یعنی اپنے جب تک واجبات اس کے ادا نہیں ہوئے تو طواف النساء اس حد تک اس کی اہمیت ہے. تو یعنی اگر خود جانا اس کے لیے بڑا شدید یعنی نہیں جا پا رہا ہے, وہ حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں, تو کہیں سے وہیں سے انتظام کرے کہ کوئی اس کی نیابت میں جا کر اس واجبات کو انجام دے, ورنہ جب تک ازدواجی امور اس کے اوپر حرام رہتے ہیں. اور طواف النساء کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف شادی شدہ افراد سے مربوط ہے. نہیں, شادی شدہ ہو, غیر شادی شدہ ہو, بچہ ہو, بہت زیادہ بوڑھا ہو, کسی بھی طرح کا مسئلہ اس کے ساتھ ہو, بلکہ حتیٰ کہ مرحوم کے لیے بھی اگر حج اور عمرہ وغیرہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی طواف النساء کرنا ضروری, یہ الگ سے ایک واجب ہے. تو ان تمام یعنی اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے جو کہ ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ حج و عمرہ سے لوگ کئی سال بعد کئی سال گزر گئے, وہاں سے واپس ہونے کے بعد شک کر رہے ہوتے ہیں جب یہ مسائل سن رہے ہوتے ہیں کہ جو میں نے طواف النساء انجام دیا تھا پتہ نہیں وہ صحیح کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا. تو اگر یہ واقعہ کافی عرصہ گزر چکا ہو اور صرف شک ہو رہا ہو آپ کو, تو شک پر توجہ نہیں دینی اور سمجھا جائے گا کہ آپ کا حج و عمرہ صحیح ہے, طواف النساء وغیرہ بھی صحیح تھا آپ کا. تو ہاں البتہ کسی کو اطمینان ہے کہ میں نے طواف النساء انجام نہیں دیا تھا, تو یا تو خود جا کر انجام دے یا پھر نائب وغیرہ کو بھیج کر اس کو انجام دلوائے. اگر صرف فقط شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے طواف النساء کیا تھا ہی نہیں کیا تھا, بہت سے لوگ 15-20 سال ہو جاتے ہیں اور جب مسائل سنتے ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں, تو شک میں سمجھیں کہ انجام دیا تھا, لیکن اگر اطمینان اور یقین ہو جائے کہ انجام نہیں دیا تھا تو انجام دینا پڑے گا. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اس پہ لوگ بہت شور ہنگامہ مچاتے ہیں جب ہم یہ والی پوسٹ اس کے اوپر لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. مثلا ظاہر ہے کہ مومن آئے کوئی تو غیر شیعہ مسلمان سے اس کی شادی جائز ہے. اب وہ تو اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے گا وہ آدمی, میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ طواف النساء غیر شیعہ فقہ میں نہیں ہے, وہ وہاں سے بغیر اس کے کیے واپس آ گیا. اچھا, اس سے بھی زیادہ دلچسپ صورتحال ایک اور پیدا ہو جاتی ہے, وہ چلے میں بھی الگ سے بتاؤں گا. وہ بھی فی الحال شیعہ مومنہ کا غیر شیعہ شوہر ہے, وہ طواف النساء نہیں کر رہا ہے اور شیعہ مومنہ جو ہے وہ طواف النساء کرے گی. تو وہ اپنی فقہ کے تحت, ہماری فقہ میں قانون ہے اسے قانون الزام کہتے ہیں, اس کی مختلف اپلیکیشنز ہیں کہ انسان کا اگر اپنی فقہ کے مطابق کوئی صحیح عمل کر رہا ہے, مثلا کوئی غیر شیعہ ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق 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 3 دفعہ کہہ دیا اور اس کی فقہ میں جائز ہے, اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے, تو وہ عورت آزاد سمجھی جائے گی اور کوئی بھی شیعہ شخص اس سے شادی کر سکتا ہے چاہے اس کی اپنی فقہ کے تحت صحیح طلاق واقع نہ ہوئی. یعنی دیکھا جائے شیعہ فقہ میں اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی, تو غصے کی حالت میں مثلا طلاق نہ دے اور صیغہ صحیح عربی زبان کے اندر اسے نہیں پڑھا, اردو میں طلاق دے دی, یا اور اس طرح کی شرائط پوری نہیں ہوئی, تو اس کی فقہ میں جو سنی فقہ ہے مثلا یا غیر شیعہ فقہ ہے اس کے تحت اس میں اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے. تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تم نے اپنی فقہ کے تحت طلاق دے دی ہے, تو ہم بھی اس طلاق کو صحیح مان لیں گے اور اس کوئی بھی شیعہ شخص اس سے شادی کر سکتا ہے.
تو شیعہ اس میں بھی یہی ہے کہ شیعہ مومنہ عورت ہے، اس کا شوہر اس کی اپنی فقہ میں نہیں ہے یہ والا مسئلہ، تو یہ خود تو طواف النساء کرے گی، وہ اگر طواف النساء نہیں کر رہا ہے تو پھر اس عورت کو کوئی احتیاط نہیں کرنی. لیکن اگر مرد بھی شیعہ ہے اور وہ طواف النساء نہیں کر رہا، اس طرح کے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس کو سمجھا بھی دیا، اس کو صحیح مسئلہ بھی بتا دیا، وہ تب بھی طواف النساء کرنے کو تیار نہیں، تو ایسی عورتوں کو ساتھ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال حتی المقدور اس کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ طواف النساء کو خود انجام دے یا کسی کو نائب بنا کر طواف النساء کروائے. اچھا، اب اتنے سارے جیسے میں نے بتایا کہ 30-40 طواف النساء اس کے اوپر واجب ہو چکے ہیں، کیونکہ کبھی بھی جب بھی کرنے گئے انہوں نے طواف النساء کیا ہی نہیں. کیونکہ دیکھیے اس طرح سے بہت سارے کفارے بھی واجب ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھے مثلا، ان کو پتا تھا کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال یہ جائز نہیں. اچھا، ایک تو ہوتا ہے خوشبو لگانا اور ایک ہوتا ہے خوشبو کا کھانا. اب مثلا کوئی خوشبو والا پان اگر کھا رہا ہے، خوشبو والی کوئی اور چیز اس نے کھائی ہے، تو یہ اب ایک صاحب تھے، انہوں نے تقریباً 40-45 خوشبو والے پان کھائے تھے مختلف اوقات میں. اب سوچیں 40-45 خوشبو ہے تو ان پہ 40-45 بکرے آ گئے تھے. اچھا، جس کو مسئلہ پتہ ہی نہ ہو، جس کو مسئلہ پتہ ہو، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اس کو یعنی چلیں وہ پھر بہت ذرا ڈیپ اس مسئلے میں چلے جائیں گے ہم. تو بہرحال کیا 30-40 اس نے عمرے کر لیے تو کیا ایک طواف النساء کافی ہے اس کے لیے؟ اس سے اس کے محرمات احرام حلال ہو سکتے ہیں؟ یعنی صرف اس نے ایک طواف النساء کر لے تو اب وہ ازدواجی امور اس کے لیے جائز ہو جائیں. تو اس کے اندر خود آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر عمرے کے لیے الگ طواف النساء کرنا ضروری ہے. ہر عمرے کے لیے 40-45 بھی اگر آپ کوئی شخص کر کے آ گیا ہے اس طرح سے، یا عمرے اور طواف النساء اس نے نہیں کیا، تو اتنے ہی جب تک طواف النساء پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک محرمات احرام حلال نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے. آیت اللہ خوئی آیت اللہ وحید خراسانی تو فرماتے تھے کہ فتویٰ کہ ہر عمرے کے لیے الگ طواف النساء کرنا ضروری، ہر عمرے کے لیے الگ. امام خمینی فرماتے تھے البتہ کہ محرمات احرام کے حلال ہونے کے لیے ایک طواف النساء بھی کافی. تو خیر آیت اللہ خمینی کی طرف تو اب رجوع نہیں ہو سکتا ہے، زندہ مجتہد کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو بہرحال آیت اللہ سیستانی کے مقلدین والا یہ مسئلہ ہے. تو بہت سے اگر عمرے کیے ہیں اور طواف النساء نہیں کیا ہے تو آیت اللہ خامنئی بھی فرماتے ہیں ہر عمرے کے لیے الگ طواف کرنا تو ضروری ہے، وہ اس کے اوپر رہیں گے، البتہ بعید نہیں کہ ایک بھی کافی ہو. فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی طواف النساء انجام دے لیں تو محرمات احرام تو کم سے کم اس کے حلال ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ اس کے اندر اور یہ آتا ہے، اب جو اصل بات بیان کرنی تھی کہ آپ نے اہمیت تو سن لی کہ کس قدر اہمیت ہے اس کی. اب وہ جب وہاں واپس جانے لگتے ہیں طواف النساء کے لیے تو اب وہ نہ وہاں پر گیٹ پہ روک لیتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اب تو آپ اندر نہیں جا سکتے. کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو وہاں سے طواف النساء کیے بغیر واپس آ گئے. اور آج کل کووڈ کے اس ماحول میں تو نائب بنا کے بھیجنا اور وہ بھی بہت ایک مسئلہ ہے، اور اتنی فریکوینٹلی بار بار جا بھی نہیں سکتے عمرے کے لیے. ان کے پاس کچھ ہوتا ہے کہ کون کتنے دن کس کو ہو گئے، کون اتنی جلدی بھی نہیں آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، کچھ یہ والے مسائل بھی ہیں وہاں پر. تو اکثر لوگوں نے وہاں سے فون بھی کیا. تو ان کے لیے ایک آسان سا ایک حل ہے. وہ حل یہ ہے، اب تک یعنی یہ وہاں کے ہی مومنین نے خود ہی اس حل کو نکالا ہے جو بھی وہاں گئے، اور کہ وہاں سے جب صحیح کے ایریے سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں اس کے بعد آپ واش روم جائیں، واش روم کو استعمال کریں، وضو وغیرہ دوبارہ کریں، اور اس کے بعد چلتے ہوئے دوبارہ مسجد الحرام کے گیٹ سے اندر داخل ہونے جب آپ لگیں گے آپ کو روک لیا جائے گا کہ بھائی آپ اندر کیسے آ رہے ہیں. تو آپ ان سے یہ کہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا اور میں وضو کرنے کے لیے واش روم کو میں نے استعمال کیا، واش روم کے استعمال کے بعد وضو کے لیے میرا عمرہ ابھی مکمل نہیں ہوا. تو ابھی تک کسی ایک کو بھی اس وجہ سے، ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہ طواف کے لیے گیا اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ، یا اس کو واش روم کی حاجت ہو جائے تو واش روم کے لیے تو باہر ہی جائے گا وہ نکل کر. تو آپ اس کو دیے تو نہیں کہ اس نے عمرہ بھی مکمل نہیں کیا، اسے کہیں گے نہیں ہر صورت میں آپ واپس جائیں. تو اگر جس نے بھی یہ عذر بتایا کہ میں، اچھا اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوگا،
ہم یہ بھی آپ کو بتا سکتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں سے نکلیں اور چلتے ہوئے چل جائیں، ان سے کہہ دیں کہ میں نے واش روم گیا تھا، کیونکہ آپ تو واش روم نہیں گئے، تو اس لحاظ سے کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ کا حرام کا پہلو بھی نہ ہو، واش روم جائیں، واش روم کو استعمال کریں، وہاں سے وضو کریں، اور وضو کر کے پھر جب ان کے پاس آئیں تو ان سے کہیں کہ میرا ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا اور مجھے واش روم جانا پڑ گیا تھا. تو اس لحاظ سے اب تک کسی ایک شخص کو بھی انہوں نے اس وجہ سے روکا نہیں ہے اور دوبارہ اندر جانے دیا ہے. اپنا پھر وہ طواف اور نساء اور اس کی نماز ادا کریں مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اپنا اس طرح سے عمرہ مکمل کریں.